جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، جن قدر صحابی ہیں اور سابقون الاولون میں سے ہیں، سب سے پہلے مکہ میں کلمہ پڑھنے والوں میں. تو آپ فرماتے ہیں کہ لا تزول قدم ابن آدم، کہ انسان کے قدم قیامت کے دن نہیں بڑھ سکتے جنت کی طرف یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، جب تک وہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے اللہ کی بارگاہ میں، اس وقت تک وہ جنت میں نہیں جا سکتا. ایک تو قبر کے سوال ہیں، یہ حشر کے سوال ہیں. قبر کے سوال الگ ہیں اور حشر کے سوال الگ ہیں. اور اسی سے ایک دوسرا پہلو بھی ہے وقت کی اہمیت کا، کہ جو بندہ اپنے وقت کے لیے جواب دہ ہو، یعنی یا تو آپ نے کسی چیز کو استعمال کر کے اس کا جواب نہ دینا ہو، پھر تو آپ آنکھیں بند کر کے اسے استعمال کر لیں. جب آپ نے پھر اس عمر کا جواب بھی دینا ہے جتنی گزاری ہے، اور قبر کے سوال الگ ہیں، حشر کے سوال الگ ہیں. تو اس لیے انسان کو اپنے وقت کو کس ذمہ داری سے اور کس احتیاط سے صرف کرنا چاہیے، اور کتنا ویل مینیج کر کے اور ویل ڈسپلن انداز میں جینا چاہیے. کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ حشر کے سوال ہے. قبر کے سوال الگ ہو گئے 3 سوال جن کا حدیث میں ذکر ہے، یہ حشر کے 5 سوال ہیں. پہلا سوال ہے فرمایا عن عمرہ فیما افنی، کہ اس نے عمر کیسے گزاری. اب ایک ہی سوال ہے، لیکن ایک سوال کی آپ ڈیپتھ دیکھیں اور اس کی وسعت دیکھیں کہ پوری زندگی آپ نے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک کا پورا کہانی سنا ہو کہ تم نے کیسے عمر گزاری، پوری عمر کا. وعن شبابہ فیما افنی. اور اگلا سوال ہے کہ جوانی کیسے گزاری. عمر تو گزار دی، چلو اس میں بچپنا تھا وہ بھی ایکسکیوزیبل ہے، بڑھاپا تھا وہ بھی ایکسکیوزیبل ہے، چونکہ آپ کا بس نہیں چلتا تھا، کرنا تو بڑا چاہتے تھے، لیکن بوڑھے ہو گئے تو پھر آپ کے قوا جواب نہیں دیتے تھے. جب بچے تھے تو آپ اپنی مرضی کے مالک نہیں تھے، یا آپ کا شعور اتنا جوان اور میچور نہیں ہوا تھا کہ آپ کی فیصلہ کرنے کی قوت نہیں تھی. اگر فیصلہ کر لیتے تو پھر اسے میٹیریلائز کرنے کی، اسے عملی جامہ پہنانے کی قدرت نہیں تھی، چونکہ بچے تھے. چلو ان دونوں اوقات کو نکال دیتے ہیں، ہم عمر کا بیج کا حصہ نکالتے ہیں. وعن شبابہ فیما ابلی، آپ کی جوانی کیسے گزری. تو حاضرین محترم، آپ نے اور میں نے اپنی جوانی کے دنوں اور راتوں کا جواب دینا ہے. اور پھر صرف ہم نے جواب نہیں دینا، اللہ رب العزت کے ہاں بھی ایوری تھنگ از بینگ ریکارڈڈ، ہر چیز ریکارڈ پہ آ رہی ہے. کل صغیر و کبیر مستقر، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ریکارڈ پہ ہے اور بڑی سے بڑی چیز بھی ریکارڈ پہ. جب آپ مسجد میں بیٹھے ہوں اور آپ کو پتہ ہے آپ کی ویڈیو بن رہی ہے، آپ کی حرکات و سکنات کو نوٹ کیا جا رہا ہے، اور پھر وہ ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو جانی ہے یا وہ ویڈیو سیو ہو جانی ہے، اور جب آپ نے کہیں جواب دہ ہونا ہے تو پھر ویڈیو بھی ساتھ موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ جوانی کہاں گزاری ہے، ہمارے پاس بھی پورا ریکارڈ. لا یغادر صغیرۃ و کبیرۃ، لا یغادر صغیرۃ، قرآن کہتا ہے کہ وہ نہ چھوٹی چیز کو چھوڑے گی وہ کتاب جو اللہ کے پاس موجود ہے، اور نہ بڑی چیز. ہر چیز کو احصاہا، اس نے گن کے رکھا ہوا ہے. چیزیں 1 2 3 میں، ایسا نہیں ہے کہ وہ چیزیں یعنی ایسے گنجرک انداز میں ہوں کہ سمجھ نہ آئے. 1 2 3 بلٹس میں جو چیز ہو، بالکل ایک ایک چیز جو ہے وہ یعنی واضح ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کا ابہام و اشکال نہیں ہوتا، کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی. اس انداز میں اللہ کے پاس چیزیں محفوظ ہیں. تو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ عمر کا سوال پہلے، پھر عمر میں سے جوانی کو نکال کے اس کا سوال الگ. پھر فرمایا وعن مالہ من این اکتسبہ، تیسرا سوال ہے کہ مال کیسے کمایا تھا. اور چوتھا سوال ہے وہ فیما انفقہ، خرچ کہاں کیا تھا. آپ بتائیں کہ روزی کمائی کیسی تھی، حلال کمایا تھا یا حرام و حلال ہر چیز ملا کے رکھی تھی، اور جب لگایا تھا خرچ کیا تھا تو وہ خرچ کرنے کے جو مدیں تھیں وہ بھی ٹھیک تھیں یا نہیں، مصارف بھی صحیح تھے کہ نہیں. اور آخری سوال ہے وماذا عمل فیما علم، جتنی باتیں آپ کو پتہ تھیں ان میں سے عمل کتنی میں کیا ہے. یہ نہیں کہتے کہ تم عالم و فاضل بنے تھے کہ نہیں، آپ کتنے بڑے علم میں PhD کیا تھا یا شہادت العالمیہ کیا تھا. علم کا سوال نہیں، علم پر عمل کا سوال ہے. جتنی چیزیں آپ نے چلتے پھرتے سمجھ لی تھیں کہ اسلام کہتا ہے سچ بولو، دھوکہ بازی سے اسلام منع کرتا ہے، جو 2-4 باتیں آپ کو پتہ تھیں بتاؤ ان میں شرح کیا ہے آپ کے عمل کی، کتنے % پہ عمل کیا ہے. یہ 5 سوال ہیں. فرمایا اس کے بعد جنت کا دروازہ کھلے گا، ان 5 سوالوں کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا. تو یہ کیا چیز ہے، سوال بھی بتائے جا رہے ہیں. اتنی اہم ہے، انسان کا ایک ایک پل اتنا اہم ہے. تو اس لیے کوئی بغیر حساب کے جیتا رہے، کوئی مینجمنٹ کرے اپنے وقت کی اور اس کو ضائع کرتا رہے، تو اس سے بڑھ کے یعنی سادہ کون ہوگا کہ وقت بھی میرا ہے، اس میں فائدہ بھی میرا ہے، نقصان بھی میرا ہے، اور پھر بھی میرا ڈیسیجن ٹھیک نہ ہو، اپنے لیے بھی میرا فیصلہ ٹھیک نہ ہو، تو میرے لیے اچھائی کے فیصلے اور کون کرے گا.